السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ نورانی قاعدہ پڑھ رہے ہیں اور نورانی قاعدے کے اندر قرآن کریم پڑھنے کے اصول سیکھ رہے ہیں۔ کل کی ویڈیو میں ہم نے سیکھا تھا مد کا بیان کہ مد کتنی طرح کے ہوتے ہیں اور کس کس طریقے سے ان کو پڑھا جاتا ہے۔ تو مکمل ویڈیو اس کے اوپر میں نے بنائی ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر وہ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی ہے تو اس ویڈیو کو دیکھ لیں، اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گا، آپ وہاں سے اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا۔ آج کا سبق ہمارا رہے گا تشدید بعد حروف مدہ، یعنی حروف مدہ کے بعد میں اگر تشدید آ جاتی ہے اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ دیکھیے کل کی ویڈیو میں نے آپ کو سمجھایا تھا اور بہت اچھی طرح ایکسپلین کیا تھا کہ اگر حروف مدہ کے بعد میں تشدید آتی ہے تو مد لازم ہوگا، یہ قاعدہ آپ کو پتہ چل گیا۔ لیکن یہاں پر ہمیں کیا سیکھنا ہے؟ اصل یہ سیکھنا ہے کہ جب حروف مدہ کے بعد میں تشدید آ جاتی ہے اس کی ہجے کس طریقے سے ہوتی ہے یا اس کو ملا کر کے کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے، یہ چیز آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ لیکن شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ویڈیو کو لائک کر لیں، اگر چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے اور قرآن کریم کی برکات سے ہم تمام لوگ فیض یاب ہوتے رہیں۔ تو چلیے کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے پہلا لفظ ہے ہمارا، ہر نماز میں ہم جیسے کہ پڑھتے بھی ہیں یا سورہ فاتحہ اکثر کی یاد ہوتی ہے زیادہ تر لوگوں کی، آخری آیت ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ میں صرف آپ کے سامنے اس لفظ کو ایکسپلین کروں گا، اس لفظ کو سمجھاؤں گا جس کا یہاں پر قاعدہ پایا جا رہا ہے، جس قاعدے کی وجہ سے یہ ویڈیو میں آپ کے سامنے بنا رہا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ حروف مدہ کے بعد میں تشدید جہاں آئے گی وہیں پر اس کو میں ایکسپلین آپ کے سامنے کروں گا کہ کس طریقے سے ہجہ کرنی ہے اور کس طریقے سے رواں سے اس کو ملا کر کے پڑھنا ہے۔ تو چلیے میں پڑھتا ہوں پہلا لفظ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب یہ دیکھیے ولا الضالین، یہ ہمارا لفظ ہے جس کو ہمیں ایکسپلین کرنا ہے۔ اس میں غلطی کیا ہوتی ہے؟ ولا الضالین پڑھتے ہیں، بہت دھیان سے سنیے گا، ولا الضالین، لام پہ جو تشدید ہے اس کو کرنا بھول جاتے ہیں اکثر لوگ۔ تو مد کے بعد میں جب تشدید آئے گی پہلے تو ہجے دیکھیے اس کی کیسے کرنی ہے، ضاد الف لام، یعنی تشدید والے حرف کو بھی ساتھ ساتھ ملاتے ہوئے جانا ہے۔ ضاد الف لام مد زبر ضال۔ اب دیکھو میں نے ہجے کرتے ہوئے ضال لام کی آواز کو صاف نکالا ہے۔ اب ہمیں اتنا سمجھ میں آ گیا، اتنا سمجھیے کہ اب یہ کیا ہو گیا؟ ضال ہو گیا۔ اب لام یا زیر لی، پہلا لفظ کیا تھا؟ ضال، اور دوسرا کیا ہے؟ لی۔ اب دونوں کو ملا کر کیا ہوا؟ ضال لی۔ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہاں کیا کرنا ہے، لام پہ تھوڑا سا رکنا ہے تاکہ تشدید اس کی ادا ہو جائے۔ ضالین، ٹھیک ہے، ولا الضالین۔ اگلا لفظ دیکھ لیتے ہیں، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ یہاں پر ہمارا لفظ ہے ضالًا، اس کے اندر غلطی کیا ہوتی ہے؟ غلطی یہ ہوتی ہے ضالن پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں اس کو؟ ضالن، لام کی جو تشدید ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب اس کی ہجے دیکھیں، ضاد الف لام مد زبر ضال، کیا پڑھا میں نے؟ ضال پڑھا ہے، لام کی آواز کو بھی صاف ادا کیا ہے۔ لام دو زبر لن، پہلا کیا تھا؟ ضال،
دوسرا کیا ہوا لن، ضالن، سمجھ میں آیا آپ کو؟ تھوڑا سا رکنا ہے یہاں پر بھی، ضالن۔ چلیے اگلا لفظ دیکھتے ہیں، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، یہاں پر ہمارا لفظ ہے طامۃ کیا غلطی ہوتی ہے؟ غلطی یہ ہوتی ہے اس میں، اس کو ہم اکثر لوگ طامۃ پڑھتے ہیں، میم پر زبر لگاتے ہیں، تشدید چھوڑ دیتے ہیں۔ اب اس کی ہجے دیکھو، طا الف میم مد زبر طام، کیا ہوا؟ طام، طام ہوا یہ ہے نا، اس کو یاد رکھیے گا، یہ کیا ہوا؟ طام۔ اگلا میم زبر ما، پہلا کیا تھا؟ طام، دوسرا کیا ہوا؟ ما، طام ما، اور میم پر چونکہ تشدید ہے ساتھ ساتھ غنہ بھی کریں گے۔ اب دیکھو کیسے پڑھنا ہے، طامۃ، سمجھ میں آیا؟ میم پہ کتنا میں رکا ہوں اس کو دھیان سے سنیے گا اور اس کی پریکٹس کیجیے گا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، یہاں پر ہمارا لفظ ہے صاخہ۔ کیا غلطی ہوتی ہے اس میں؟ اس کو پڑھنے والے اکثر صاخہ پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ صاخہ، خا کے اوپر صرف زبر پڑھتے ہیں، تشدید ختم کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیے ہجے کر کے، صاد الف خا مد زبر صاخ، اب اس کا نچوڑ کیا نکلا؟ آخری صاخ، صاخ نکلا نا، اب اس کو یاد رکھیے گا کہ یہ ہمارا صاخ ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں، خا زبر خا، کیونکہ خا کو ڈبل پڑھنا ہے، خا زبر خا، اس کا کیا رزلٹ نکلا؟ خا، یہ خا رزلٹ ہے۔ پہلے کا رزلٹ کیا تھا؟ صاخ، دوسرا رزلٹ خا، صاخ خا۔ اب دیکھو خا کو ڈبل پڑھنا ہے، کیسے پڑھیں گے؟ صاخ خا، صاخ خا۔ چلیے اگلا لفظ دیکھو، وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہاں پر ہمارا لفظ ہے تحاضون، کیا پڑھتے ہیں اس کو؟ تحاضون پڑھتے ہیں، ذا کی تشدید ختم۔ اب ہجے دیکھو، حا ضاد مد کھڑا زبر حاض، یہ اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ حاض، یاد رکھیے گا حاض رزلٹ ہے، اور آگے ضاد کو ڈبل پڑھنا ہے، ضاد زبر ضا، پہلا رزلٹ کیا تھا؟ حاض، دوسرا ضا، حاض ضا، سمجھ میں آیا؟ حاض۔ ابھی میں اس کو سمجھا رہا تھا اس لیے میں نے ضا پہ زبر پڑھ دیا۔ اب دیکھو اس کو پڑھنا کیسے ہے، وَلَا تَحَاضُّونَ، ضاد پہ میں رکا ہوں اور تشدید کو میں نے بہت اچھی طرح سے ادا کیا ہے۔ چلیے اگلا لفظ دیکھو، وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اب یہاں ہمارا لفظ کیا ہے؟ لَضَالُّونَ ہے، تو اس کو مجھے ایکسپلین کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، چونکہ ضال یہ میں آپ کو 3 مرتبہ سمجھا چکا ہوں اوپر، ضالین کے اندر اور ضالن کے اندر، ویسے ہی لضالون کو بھی پڑھنا ہے، لام کو ڈبل پڑھنا ہے، ضالون نہیں پڑھنا ہے بلکہ ضالو، لام پہ رکنا ہے تھوڑا سا، ٹھیک ہے؟ تو ان لفظوں کی پریکٹس کیجئے، بغیر پریکٹس کے نہیں آئیں گے، تھوڑی سی پریکٹس اگر آپ کرو گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، اور یہ لفظ بہت آسانی کے ساتھ میں آپ سے نکلنے شروع ہو جائیں گے۔ تو کوشش کیجئے گا۔ بس سبق آج کا یہیں تک رہنے دیتے ہیں، امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔
اور ویڈیو بھی ہماری آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیجئے، چینل کو ہمارے سبسکرائب کر لیے تاکہ ہماری تمام اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ چلیے کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔